मसीह में मेरे भाई और बहनों, जैसा कि मैं हफ्ते के रोज़ इलिनॉय शिकागो के वक्त के मुताबिक 1 बजे क्राइस्ट विजन जो कि बेल्जियम से टेलीकास्ट होता है स्काइप पर, वहाँ पर पुराना अहदनामा आपकी खिदमत में दोहरा रहा हूँ, जो कि मैं अब ग्राफिकली यानी नक्शे के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ, जो कि आप देख रहे हैं सामने। ये अहद अतीक की दुनिया है, यानी उस वक्त आदम और इब्राहिम के ज़माने का वक्त और नक्शे के तौर पर उन्हें बताया गया है, हमें बताया गया है। और भी बताता चलूँ कि ये है बाबल का शहर, और इसके नीचे है ये और का ये ऊर की जगह जहाँ इब्राहिम पैदा हुए थे, और आदम भी पैदा हुआ था यहीं पे। और आप जानते हैं कि इसी जगह पे जब केन ने हाबिल को कत्ल किया तो वो मशरिक की तरफ भाग गया। तो मशरिक की तरफ भागा, वो देखते हैं हम इलाका, वो है फारस का इलाका है। फारस का इलाका कहा जाता है, ये देखिए ऊपर फारस, यानी यहाँ से बाबल के ऊर के यहाँ ये ऊर है, और इससे मशरिक की तरफ जो है वो खलीज फारस है, जिसे आज हम ईरान कहते हैं। ये है खलीज फारस, और जिसे कि हम ईरान कहते हैं। ये सारा इलाका जो है ईरान का है। और यहाँ पर जो है केन के सारे जो है आबाई ख़ानदान आबाद हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जहाँ आदम था, और के इलाके में देखते हैं दोबारा, ये ऊर का इलाका, यहाँ आदम और सेत जो उसका तीसरा बेटा था वो आबाद हुए। लिहाजा इनमें और फारस के ऊपर केन के में बढ़ते गए, इससे पहले कि यहाँ इसके अलावा कोई दुनिया ना थी। और इस तरह ये बढ़ते गए आहिस्ता आहिस्ता, केन के और सेत की औलाद यहाँ से बढ़ती गई, और यहीं फिर सेत की औलाद में से इब्राहिम आए हैं। आप जानते हैं सेत की औलाद में से हनूक आया था, और हनूक के बाद नोआ आया था। नोआ के 3 बेटे थे, सेम, हाम और याफ्त, वो तीनों बेटे थे। और आप जानते हैं कि इसी जगह पे खुदावंद ने उसे कहा था कश्ती बनाने को, और जब कश्ती बनी थी तो उसके बाद तूफान आया था। और तूफान आने के बाद इसी जगह पे देखें, ये है खलीज। मैं बताता चलूँ, आदम के ज़माने में ये है खलीज। यहाँ से वो समुंदर है, और यहाँ से 4 जो हैं वो दरिया निकलते हैं। ये पहला दरिया जो निकल रहा है ये वाला,
یہ والا، یہ اس طرف، یہ ہے دریائے فیسون جہاں کے بتایا گیا ہے کہ بہت سونا اور چاندی وغیرہ یہاں تھی. اور یہ دوسرا دریا جیسون یا جیہون کہہ لیں، یہ دوسرا والا دریا. اور تیسرا دریا جو ہے وہ دجلہ، دریا دجلہ، یہ تیسرا دریا ہے، یہ والا تیسرا جو کوش کو جاتا ہے. اور یہ چوتھا دریا ہے یہ والا، یہاں سے جا رہا ہے. یہ نظر بہت چھوٹا ہے، یہ فرات ہے، دریا فرات ہے یہ والا. یہ والا دجلہ ہے، یہ والا ہے، یہ والا ہے جیسون، اور یہ ہے فیسون. فیسون، جیسون، دجلہ اور یہ فرات. یہ فرات جو ہے اور یہ دجلہ جو ہے اس کے اوپر ہے ارارات. بتاتا چلوں آپ کو، دیکھیں یہ ایگزیکٹلی اس جگہ پہ ہے، یہ ارارات جہاں پہ نوح کے طوفان کے بعد نوح کی کشتی آ کے ٹھہری تھی. اسی دریا کو آپ اوپر لے جائیں، یہ اوپر کوش کے علاقے میں ہے، یہاں پہ آ کے ٹھہری تھی. اور یہاں پہ آ کے ٹھہری تھی تو پھر نوح، حام اور یافت تینوں باہر نکلے تھے، اور سارے جانور باہر نکلے تھے، پرندے کیڑے مکوڑے یہاں پہ باہر نکلے تھے. اور اس وقت کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ سارا کا سارا یہ جتنا بھی علاقہ ہے وہ تباہ ہو چکا تھا طوفان سے. کین کے بھی لوگ مر گئے تھے، سیت کے بھی لوگ مر گئے تھے، اور 8 جانیں بچی تھیں جو نوح، اس کی بیوی، اس کے 3 بیٹے اور اس کی 3 بیٹیاں یہاں ارارات کی پہاڑیوں پہ. اور آپ جانتے ہیں کہ یہیں پہ کنان جو کہ حام کا بیٹا تھا اسے نوح نے قرض کیا. یہ پیدائش کی کتاب اس کے 9ویں باب میں ہے کہ اس نے، نوح نے ایک باغ لگایا تھا اور اس باغ میں انگوروں کا باغ لگایا تھا، اور اس انگوروں کا نشے کی وجہ سے نوح جو ہے وہ نشے میں برہنہ پایا گیا. اور حام کے بیٹے کنان نے اسے دیکھ کر اور اس کی بے حرمتی کی، اور پھر نوح نے اسے جو ہے وہ لعنت بھیجی. اس لعنت کی وجہ سے یہ سارا ہوی کا، یہ ہوی ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہوی کا علاقہ ہے، یہ اوپر یہ والا، یہ اور یہ حتیتی ہے. یہ ہوی کے ہی علاقے کی گھرانوں میں سے یا قبیلے کہہ لیں، ان میں سے جو ہے وہ کفتوری نکلے ہیں، اور کفتوری میں سے جو ہیں وہ فلسطینی نکلے ہیں. اور یہ ہے ایشیا، ایشیا کا علاقہ، یہ دیکھیں کو ایشیا، یہ ایشیا کا علاقہ ہے سارا کا سارا. یہاں پہ آباد ہوئے تھے ہتی، یہ ہتی یہاں پہ آباد ہوئے تھے، ہتیتی، جس سے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ربکا بھی بڑی پریشان تھی. اور اس طرح یہ حام کا، سیم کا اور یافت کا ہے. حام کا یہ علاقہ ہے، سیم اور یافت ادھر ہی رہے تھے ابراہیم کے پاس ادھر، اور وہ آگے حام اس طرف اوپر نکل گیا تھا. اب یہاں سے جب آئے ہیں تو یہیں پہ ابراہیم پیدا ہوئے تھے جو کہ سیم کے خاندان سے ہیں. اور چلتے چلتے یہاں سے جب نکلے ہیں تو یہ دہشت عرب ہے، یہ سارا عرب کا علاقہ ہے.
اور یہاں سے جب یہ نکلتے ہیں تو دیکھیں یہ نکلتے ہوئے یہ اوپر آتے ہیں یہاں پہ، اور یہ سارا فران کا علاقہ ہے، یہ رولوت کا علاقہ ہے، یہ آرام کا علاقہ ہے، یہ سارا کا سارا یہ جو ہے ابراہیم نکلتے ہیں اور یہ آتے ہیں ہتھیوں کے پاس، یعنی فلسطینیوں کے پاس، اور کفتوریوں کے پاس، اموریوں کے پاس، یہ سارا علاقہ ان کا ہے۔ تو ہم یہاں ابراہیم جب یہاں آتے ہیں، یہاں پہ فلسطینی رہتے تھے، اور فلسطینیوں نے جب یہاں پہ کال پڑنے کے بعد انہوں نے چاہا کہ وہ مصر میں آئیں، تو مصر کا علاقہ ہم دیکھتے ہیں، مصر کا علاقہ ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں یہ دریائے نیل ہے جس میں سے موسیٰ گئے تھے، یہ دریائے نیل ہے اور اس میں سے موسیٰ گئے تھے، یہ مصر کا علاقہ ہے۔ یہاں سے اوپر سے ابراہیم آئے تھے، حضرت ابراہیم، اور آ کے وہ مصر میں رہے تھے، یہاں پہ اس علاقے میں، اور اس میں رہنے کے بعد پتہ چلو یہاں اوپر سے آئے تھے، یہاں اوپر سے اس جگہ سے آئے تھے، اور اس جگہ سے آتے آتے یہ مصر میں آ گئے تھے۔ یہ عرب کا علاقہ ہے اور یہ ہے مصر کا علاقہ، یہاں مصر میں آئے تھے، اس جگہ پہ آئے تھے۔ اور یہاں پہ جب کال پڑا تھا، آپ جانتے ہیں یوسف کے زمانے میں، جو کہ ابراہیم کا پوتا تھا، یعقوب کا بیٹا تھا، یعقوب کا جو 11واں بچہ تھا، بیٹا تھا، وہ یوسف تھا، اور یہاں پہ خدا نے یوسف کو مصر میں آباد کیا تھا۔ تو اس کے بھائی جو ہیں بنیامین اور روبن، جد، لاوی، یہ سارے کے سارے ادھر اوپر فلسطینیوں کے پاس تھے، اور انہوں نے اسماعیلیوں کو بیچا تھا، اور یوسف کو اسماعیلیوں کے بیچا تھا، اور وہ ادھر آ گیا تھا مصر میں۔ اور یہاں پہ جب کال پڑا تھا تو ساری دنیا کے یہاں کے جتنے بھی لوگ اوپر کے ہتی وغیرہ، اور یہاں کے بابل کے، عراق کے علاقے کے سارے لوگ یہاں پہ اناج لینے کے لائے تھے۔ تو ابراہیم بھی اپنے بیٹے 11 بیٹوں کے ساتھ یوسف سے اناج لینے کے لیے آیا تھا۔ تو یہاں پہ 70 جانیں آئی تھی فلسطین سے، فلسطین کا علاقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اوپر دوبارہ دکھاتا ہوں، فلسطین کا علاقہ، یہ سارا اوپر فلسطین کا علاقہ ہے، یہ فلسطین کا علاقہ ہے۔ یہاں سے جو ہے 70 جانیں وہ مصر آئی تھی، اور اس کے بعد یہاں سے موزز جو ہے وہ 6,700,000 لوگ جو ہے وہ یہاں سے لے کر واپس مصر سے لے کر، مصر کا علاقہ یہ ہے مصر کا علاقہ۔ یہاں سے جو موزز ہیں یہاں اوپر مدیان میں تھے، مدیان سے مصر میں تھے، مصر میں جب حاکم کے گھر میں رہتے تھے، اور حاکم کے گھر کے رہنے کے بعد وہ مدیان میں بھاگ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے ایک مصری کو قتل کر دیا تھا، یہ قصہ آپ جانتے ہیں۔ تو وہ مدیان میں بھاگے تھے اس علاقے میں، یہ مدیان کا علاقہ ہے، یہ مدیان اوپر، یہ فران آپ کو نظر آ رہا ہے، فران سے اوپر جو ہے یہ مدیان کا علاقہ ہے۔ تو مدیان کے علاقے میں جا کے رہنے لگے، اور وہاں پہ شادی کی، اور وہاں اس وقت مصر کی
یہ ساری حکومت جو ہے یہ فرعون تک تھی، اور اس سے اوپر جو حکومت تھی وہ فلسطینیوں کی تھی، اور فلسطینی بادشاہ ہوا کرتے تھے اس جگہ پہ۔ یہ ہووی کے علاقے میں سارے یہ فلسطینی تھے، اور یہاں تک جو ہے وہ مصریوں کی حکومت تھی۔ یہ سارا دہشت عرب، یہ عرب کا سارا علاقہ، نیچے پھر دکھاتا ہوں آپ کو میں، یہ عرب کا سارا علاقہ پہلے مصر کا علاقہ کہلاتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد علیحدہ ہوا بابل کے زمانے میں، جو عراق کا ہے نبوکت نظر، یہ بابل کا ہے، یہاں پہ نبوکت نظر آیا، یہ بابل کا، یہ ہے بابل کا، یہ پیچھے بھی بابل کا ہے، کہتا ہوں آپ کو، یہ نیچے یہ والا بابل، یہ سارا نبوکت نظر کا تھا، اور یہ والا سارا مصر کا تھا۔ خیر اینی ہاؤ، یہاں پہ پھر موزز انہیں لے کے جاتے ہیں۔ موزز کی جو قصہ ہے وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ ہے یہاں سے مصر سے نکلتے ہیں، مصر سے نکلتے ہیں، اور اس جگہ سے ہوتے ہوئے یہ والی جگہ سے، اس والی جگہ سے، اس والی جگہ سے ہوتے ہوئے واپس یہاں پہ عرب میں آتے ہیں، یا نیچے ہے کوہ سینا۔ موسیس جو ہیں وہ کوہ سینا آتے ہیں، جو کہ ہم نے گنتی کی کتاب میں بھی دیکھا اور خروج کی کتاب میں بھی دیکھا۔ یہاں پہ نیچے کوہ سینا ہے، اس کے علاقے میں کوہ سینا ہے۔ میں پیپر آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے، یہ ہے، یہاں سے یہ نکلے، یہ عرب مصر کے ملک میں سے، یہ ملک مصر ہے، یہاں سے نکلے تھے، اس طرف آئے تھے، اور آتے آتے یہ دہشت فرحان ہے جو عرب کا علاقہ ہے، اور اس سے یہ یہاں پہ کوہ سینا پہ آئے تھے، یہ کوہ سینا ہے، یہاں پہ آئے تھے، اور یہاں سے چل کے تو یہ کنان جانا تھا انہوں نے، کنان اوپر ہے، کنان جو ہے یہ دہشت سور، اور یہ ہے اوپر کنان، یہ یہاں پہ یہ کنان میں آنا تھا، یا نیچے سے سیدھا یہاں سے، اور اس جگہ پہ آ کے ٹھہرے تھے وہ قادس جریہ، اور یہاں پہ آ کے انہوں نے وفات پائی تھی۔ یہاں سے پھر علی اذر کے، جو کہ ہارون کا بیٹا تھا، وہاں یشوا اور کالب ان کو کنان کے ملک میں لے کے جاتے ہیں، اور رستے میں ادوم وغیرہ، جو کہ ابراہیم کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ لوط یہاں رہا کرتا تھا، اور یہیں سے ابراہیم اس طرف آیا تھا، اور لوط جو ہے اس نے یہ والا علاقہ پسند کیا تھا، اور ابراہیم نے مصر کا علاقہ پسند کیا تھا، یہ دہشت شور پسند کیا تھا۔ تو یہاں پہ وہ آیا، جو ڈیزرٹ تھا، ادوم کا علاقہ بڑا سرسبز تھا۔ تو اس طرح موسیٰ جو ہے وہ کوہ سینا سے نکل کر اوپر یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ وفات پاتے ہیں، اور یہاں پہ علی اذر کے زیر سایہ کالب اور یشوا اوپر انہیں کنان لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ سارا نقشہ آپ ضرور دیکھیں، تاکہ آپ کی اپنی بائبل میں یہ سارا نقشہ موجود ہے، جو کہ ہم نے پیدائش کی کتاب میں آدم، کین اور سیت کے خاندان کا دیکھا، اور یہ نقشہ آج بھی موجود ہے۔ آج جو یہ ادوم شہر نظر آتا ہے یہ والا، آج یہ ہے سیریا اور لیبنان، یہ والا علاقہ سارا یہ لیبنان کا ہے۔ اور آج جو یہ والا علاقہ سارا اوپر کا، آج جو اسرائیل ہے وہ اس جگہ پہ ہے،
اس جگہ پہ یہ غزہ کا حصہ ہے، یہ اسرائیل ہے، اور یہ والا جو حصہ ہے یہ کینان کا، یہ سیریا ہے، یہاں پہ اردن ہے، اور یہ سارا سیریا کا علاقے کے بعد یہاں پہ نیچے جو ہے وہ عرب کا علاقہ ہے، یہ دہشت عرب۔ خیر anyhow، اس طرح آپ نے خروج کی کتاب میں بھی دیکھا اور گنتی کی کتاب میں بھی دیکھا، تو یہ سارا جو ہے وہ ہمارے درمیان میں اس طرح ہے کہ ہم اسے دیکھتے ہیں، اور اس سے یہ میں چھوٹا کر کے دکھاتا ہوں آپ کو، آپ کے اپنی بائبل مقدس میں بھی یہ موجود ہے، ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس طرح دیکھنے سے آج بھی وہ علاقائی لحاظ سے یہ موجود ہیں۔ یہ مصر ہے، یہاں سے مصر سے نکل کے آتے ہیں، یا نیچے کوئی سینا میں، کوئی سینا سے نکل کے جاتے ہیں موسیٰ کے ذریعے یہاں پہ اپنا یہ ہے جگہ فارس سے ہوسیہ، اور یہاں سے پھر انہوں نے کنعان جانا ہے، یہاں پہ فاطمہ تو یہاں کنعان جاتے ہیں، اور آج جو علاقہ ہے یہ سیریا کا ہے، اور یہاں پہ اردن وغیرہ ہے، اور یہاں پہ چھوٹا سا اسرائیل ہے، اور یہاں پہ آ کے تو اسرائیل آباد ہوئے تھے، اور ساؤل اور داؤد سلیمان وغیرہ سب یہاں تھے۔ جب داؤد اور سلیمان تھے تو یہ سارا علاقہ جو یہ فلسطینیوں کے انڈر تھا، اور وہ مصریوں کے انڈر تھا۔ مصریوں کو کس نے مارا؟ فرعونی جو تھے ان کو کس نے مارا؟ اس نے رومنز نے مارا۔ تو رومنز کا زمانہ جو ہے وہ آلموسٹ یہ مصر کا علاقہ ہے، اور مصر کے علاقے کے بعد یہاں پہ یہ سارا علاقہ جو ہے یہ روم کا ہو گیا تھا۔ فلسطینیوں کو مارا اور ادومیوں کو مارا، اور ادھر سے سارا علاقہ مصر سے لے کر یہاں سے لے کر یہ جتنا عرب جتنا یہ جگہ ہے یہ رومنز کے امپائر آ گئے تھے، اور رومن امپائرز کو کس نے مارا؟ بابیرینز نے۔ بابیرینز کون تھے؟ بابیرینز تھے اس طرف اوپر آپ آئیں تو آپ کو نظر آئے گا، یہ ہے بحیرہ روم، یہ مقدونیہ وغیرہ، یہ ہے بحیرہ روم۔ یہاں سے یہ سارا علاقہ انہوں نے لیا تھا، جو کہ یہاں پہ پرانے عہد نامے میں یہاں اوپر نظر آتا ہے۔ پتہ چلو آگے یہاں پہ اوپر نظر آتا ہے، اس سمندر کے بعد جو ہے وہ روم کا علاقہ تھا، جس میں اٹلی ابھی بھی موجود ہے۔ اٹلی یہاں پہ، اور یہ مصری ہیں، یہ تو سارا روم کے وقت۔ اور روم کو کس نے مارا؟ بابیرینز نے، جو جرمن وغیرہ نیدرلینڈ وغیرہ میں تھے، وائکنگز اور اسپارٹیکلز وغیرہ تھے، ان کو بابیرینز نے مارا۔ اور یہاں پہ عرب کے نیچے جو ہے وہ اس طرف چائنا ہے، جو منگول فیملی، منگول یہاں سے ایسٹ کی طرف آئے تھے، مصری یہاں سے ویسٹ کی طرف سے آئے تھے، اور نارتھ کی طرف سے بابیرینز آئے تھے، تو ان کو روم کو مارا تھا، اور روم کا فال ہوا تھا یہاں پہ۔ اور جب روم کے فال کے بعد جو ہے یہ روم کا زمانہ ہے۔ روم کے زمانے میں، فلسطینیوں کے زمانے میں یہ جگہ دیکھنے کون سی تھی؟ یہ روم ہے سارا، اور یہی جو میں نے یہاں پہ چھوٹا سا علاقہ یہ والا بتایا ہے وہ یہ پورا علاقہ ہے، یہ پورا علاقہ دیکھیں، یہ سامریہ۔ یہاں پہ پھر جیزس کے زمانے کے لوگ جو ہیں وہ رہتے تھے۔ یہ گلیل ہے جہاں جیزس رہتا تھا، جس میں پولس رسول نے منادی کی، یہ سامریہ کا علاقہ تھا، ٹھیک ہے، اور یہ یہودیہ کا علاقہ کہلاتا تھا۔ یہ 12 قبیلوں کے لحاظ سے یہ بٹ گئے تھے۔ یہ افرائیم کا قبیلہ تھا، ٹھیک ہے، اور یہ ارمتیہ کا قبیلہ تھا، اور یہاں پہ اوپر جو ہے وہ جد کا قبیلہ تھا، اور یہ گرسیا، اور یہ سامریہ، اور یہ بیت الحم تھا،
جو پہ یہودیہ کے علاقے میں تھا، اس میں جیزس پیدا ہوئے تھے، اور اس میں یروشلم آتا ہے، یہ یروشلم ہے اوپر، یہ میں بتاتا چلوں نیچے تھوڑا سا آپ کو سمجھ میں آئے گی صحیح۔ یہ ہے یروشلم، یہ افرامیوں کا قبیلہ کے علاقہ کا یہ یروشلم ہے۔ یروشلم میں یہ بیت لحم ہے، یہ یہودیہ کا علاقہ ہے سارا، جس میں بادشاہ کون تھا؟ بادشاہ داؤد تھا۔ پہلے تو تھا ساؤل، اور ساؤل کے بعد داؤد، داؤد کے بعد سلیمان، اور یہ داؤد نے ہی جو ہے یہ کیپٹل یروشلم بنایا تھا، اور اس یروشلم میں جو ہے وہ جیزس پیدا ہوئے تھے۔ بیت لحم کے شہر یروشلم کے علاقہ تھا، وہ بیت لحم میں پیدا ہوئے تھے، اور اس میں ہی جو ہے پولس رسول نے یہ ساری جو ہے پروفیسیز جو ہیں یسوع کے بارے میں کی ہیں۔ دیکھا میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ دمشق ہے، یہ سوریہ کا علاقہ ہے اوپر، سوریہ کا علاقہ ہے، یہ فکنے ہے، یہ سوریہ کا علاقہ ہے، یہ سارا سیریا کا علاقہ ہے۔ تو اس طرح یہ جو ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہے پولس رسول جو ہے وہ روم سے، یہاں پہ روم ہے، روم سے آتے ہیں وہ سائپرس سے آتے ہیں وہ ادھر نیچے جو ہے وہ ہے یروشلم ہے، اور یروشلم کے بعد اسی طرح وہ ان ساری جگہوں پہ جاتے ہیں، کلیکیا میں جاتے ہیں، پفیلیا میں جاتے ہیں، اور کیپرس میں جاتے ہیں، اور واپس روم میں جاتے ہیں، اور اس میں جتنے بھی کرسچنس ہیں ان کو وہ تعلیم دیتے ہیں۔ اور اس طرح دیکھیں ایک اور بھی آپ کو بتاتا چلیں، یہاں پہ دیکھ لیں آپ، یہ علاقے ہیں جہاں پہ یہ صاف آپ کو نظر آئے گا، یہ یہاں سے یہاں پہ چینج ہوئے تھے پولس رسول، ان کی آنکھوں کے چھلکے اتارے تھے برناباس نے، اعمال کی کتاب اس کا 9واں باب، یہاں سے، اور یہاں سے پھر وہ کائفہ کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، یہ روم ہے، اس طرف یہ روم ہے اوپر، یہ سارا روم ہے، یہ اوپر روم ہے، ادھر جاتے ہیں، اور ادھر سے آ کے واپس یروشلم آتے ہیں، اور شاگردوں سے ملتے ہیں، یہ ان کا سفر، اور شاگردوں سے ملنے کے بعد یہ کیپرس ہے، اور یہ ہے افسس کی کلیسیا، آسیا ایشیا میں یہ سارا جو ہے علاقہ یہ ایشیا کا کہلاتا تھا، یہ سارا علاقہ جو ہے یہ ایشیا کا علاقہ کہتا تھا۔ اس میں یہ دیکھو گلتیوں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں دا بائبل ویژن کی آئی ڈی پہ، یہ گلتیوں ہے، اور یہ آسیا کا سارا علاقہ، یہ تویترا ہے، یہ افسس ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح یہ تسلونیکیوں ہے، یہ تسلونیکیوں، یہ سارا علاقہ جو ہے وہ جہاں جہاں پہ گئے ہیں وہاں پہ پہلے خطوں کے ذریعے ان سے ملاقات ہوتی تھی، اور اس کے بعد وہ خود جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے سارا جو ہے نقشے کے لحاظ سے آج بھی یہ جگہ موجود ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ بائبل جو ہے وہ ٹرو سٹوری ہے۔ ٹرو سٹوری کیوں ہے کہ اگر یہ آج بھی یہ جگہ موجود ہیں تو یہ جو سفر بتایا گیا ہے وہ لوگ بھی اس وقت موجود تھے، جیسے ہم آج اس جگہ کو دیکھتے ہیں، جگہ تو قائم رہ گئی ہیں لیکن لوگ ہم سے چلے گئے۔ یہ سیریا جو ہے آج بھی موجود ہے، یہ دیکھیں سیریا آج بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یروشلم نیچے ہے، یہ نیچے یروشلم ہے یہ والا، اس طرح آج بھی یہ ہے۔ یہ اوپر دیکھیں یہ تسلونیکیوں ہے، یہ اوپر تسلونیکیوں ہے، تو یہ سارا روم کا اس وقت زمانہ تھا جو کہ آج کل چینج ہو گیا ہے، اور یہ فرق جو ہے وہ لوگ اس میں رہتے ہیں، اور اس طرح ملک ڈویژن کے حساب سے آہستہ آہستہ آدم سے ڈویژن ہوئی کین میں، اور سیت میں، سیت اور کین سے ڈویژن ہوئی نوح کے طوفان کے بعد، حام میں، سیم حام یافت میں، اور سیم حام یافت کے بعد 12 قبیلے آئے، اور 12 قبیلوں کے بعد
جو ہے وہ جگہ تقسیم ہوئی اور یہ 12 قبیلے جو ہے اسی طرح آباد ہوئے. جتنا میں بتا سکتا تھا اتنا میں نے آپ کو بتایا ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کی پوری طریقے سے مدد کرے. یہ آپ کی بائبل میں بھی جو لاہور بائبل سوسائٹی ہے اس نے یہ بنایا ہے، اور عموماً یہ پینٹیکاسٹل اور پریسبٹیرین اس بائبل کو استعمال کرتے ہیں. تو آپ اپنی بائبل میں ہی دیکھیے گا ضرور، اور پھر آپ کو اور اس سے تسلی ہوگی. شاید اچھی طرح سے میں سمجھا نہ سکوں، لیکن آپ اس کو دیکھنے سے اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین.